نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. وہی اللہ رب العزت نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے ذمہ کام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے 4 کام ہم نے روزانہ کرنے ہیں. پہلا کام دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا حسن اخلاق، اس کو دنیا کے اندر زندہ ہے. یہ بے حیثیت امتی ہونے کے یہ ہمارے ذمہ کام ہے. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے اور ہر امتی کا مقصد اس کو بتانے کے لیے کہ دعوت تبلیغ کے نام سے یہ محنت سن 1926 میں شروع ہوئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر محنت کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہر امتی کا مقصد یہ بتلایا کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. وہ ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائیوں سے لوگوں کو منع کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تو سن 1926 سے یہ کام شروع ہوا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 1944 میں فوت ہو گئے. تو جب یہ فوت ہوئے، ان کے بعد یہ بات آئی کہ بھئی اب ان کے بعد امیر کون ہو. مشورہ ہوا تو ان کے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر 27 سال تھی، ان کو امیر بنا دیا گیا. اس وقت بعض جو بڑی عمر کے لوگ تھے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلتے تھے، تو ان میں سے بعض نے کہ بھائی یہ تو 27 سال کا نوجوان ہے، 27 سال کا آدمی ہے، اس کو امیر بنا دیا گیا. تو اختلاف ہو گیا اور کچھ لوگوں نے مرکز چھوڑ دیا نظام میں. تو چونکہ اس وقت مخلصین لوگ زیادہ تھے، اللہ والے تھے، کوئی ایسا بڑا انتشار جو ہے وہ نہیں ہوا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 1965 کو فوت ہو گئے. اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بھئی اب ساری دنیا کا امیر کون ہو، اس کے لیے مشورہ ہوا. تو مشورے میں مولانا شیخ الحدیث صاحب، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنا دیا. لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مولانا انعام الحسن صاحب کے متعلق کہا کہ اس گونگے کو امیر بنا دیا، چونکہ وہ خاموش طبع تھے، گونگے کو امیر بنا دیا گیا. اب جنہوں نے فضائل اعمال کے اندر ایک آخری مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، یہ جو رسالہ لکھا ہے مولانا احتشام الحسن قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ بھئی اس گونگے کو امیر بنا دیا گیا تو نظام الدین مرکز شہدیہ اور ساتھ ان کے تقریباً کوئی اس طرح بڑے کوئی 100 کے قریب آدمی، انہوں نے بھی نظام الدین چھوڑ دیا. لیکن حضرت مولانا انعام الحسن صاحب امیر بنا دیے گئے. سن 1993 میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پاکستان آئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی حضرت آپ کی عمر اب کافی ہو گئی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے بعد امیر بنا لیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو امیر بنا لیں. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا فیصلہ تو ہم کریں گے وہاں ہندوستان میں، اور یہ بھی ایک تحریر تھی جو سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی کہ بھئی نظام الدین کے متعلق اگر کوئی بھی مشورہ اگر کرنا ہو تو وہ جو ہے نا جی وہاں نظام الدین ہی میں کیا جائے، اس کے متعلق مشورہ پاکستان کے اندر نہ ہو تاکہ لوگ اس کا سیاسی فائدہ اٹھائیں گے. سن 1994 میں حضرت مولانا وہاں یہ جب واپس گئے تو انہوں نے وہاں مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کو ذکر کیا، اور یہ ان سے مشورہ وغیرہ لیتے رہتے تھے. تو انہوں نے ان سے کہا تو مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی میں آپ کو ایک سنت عمل بتاتا ہوں، آپ اس کے مطابق کر لیں، اللہ پاک اس کے اندر خیر و برکت اللہ پاک ڈالیں گے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب یہ روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرنے سے پہلے 6 آدمیوں کی جماعت بنائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 6 آدمی کی جماعت بنائی اور کہا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد تم 6 آدمی آپس میں بیٹھ جانا اور آپس میں امیر طے کر لینا. تو الحمدللہ صحابہ مخلصین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے. صحابہ امارت سے، امانت سے، امامت سے، ان چیزوں سے ڈرا کرتے تھے. تو خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امیر بنا دیے گئے مشورے کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ جو جماعت تھی امیر کے بنانے کی، یہ ختم ہو گئی. اب اس کا مقصد ختم ہو گیا. ایسے ہی اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس بات کو سامنے رکھ کر
حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی اپنے مرنے کے بعد امیر بنانے کے لیے۔ ان 10 آدمیوں میں 4 آدمی ہمارے پاکستان سے تھے۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھائی افضل صاحب لاہور والے، سلطان فاؤنڈری والے، اور 5 آدمی ہندوستان سے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے ان کے بیان وغیرہ سنے ہوں گے، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب، حضرت مولانا سعد صاحب، اور میاں جی محراب صاحب۔ تو کتنے ہو گئے جی؟ 9 آدمی۔ ایک بھائی عبد المقیت صاحب بنگلہ دیش کے۔ یہ 10 آدمیوں کی جماعت بنائی اور ان پر ایک عارضی امیر بنائے میاں جی محراب صاحب، اور میاں جی محراب صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے نا جی یہ یعنی ان میں سے امیر بنانے۔ تو اب 1995 میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب فوت ہو گئے، تو میاں جی محراب صاحب نے ان ساتھیوں کو اکٹھا کیا، بلایا یہ آئے۔ اچھا ایک بات یہ بھی طے تھی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں طے تھی کہ خلیفہ جو ہے نا قریش میں سے ہوگا، تو اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ بھائی جو امیر ہوگا وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی قربانی ہے، اس خاندان میں سے ہوگا اور نظام الدین ہی سے ہوگا۔ تو جب 2015 میں یہ حضرات اکٹھے ہوئے، اب تھوڑا سا اختلاف کہ وہاں کے جو گجراتی حضرات تھے، دہلی والے حضرات تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مولانا زبیر الحسن صاحب امیر ہوں، چونکہ یہ نرم طبیعت کے آدمی تھے، تو تاکہ ان کی نرمی سے فائدہ اٹھایا جائے، اور جو میواتی حضرات تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت مولانا سعد صاحب امیر ہوں۔ اب ہوا کیا کہ یہ جب اکٹھے ہوئے تو اب دیکھا کہ بھئی یہ کہیں جھگڑا اور جو نا جی جماعت 2 حصے میں تقسیم نہ ہو جائے، تو میاں جی محراب صاحب نے کہا بھی جب تک مولانا اظہار الحسن صاحب یہ ہیں، یہ امیر ہیں، اور اگر یہ موجود نہ ہوں تو مولانا زبیر الحسن صاحب فیصلہ کر لیا کریں وہ امیر۔ تو بہرحال ایسے اگلے سال 1996 میں حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب بھی فوت ہو گئے۔ اب یہ 2 آدمی رہ گئے، حضرت مولانا سعد صاحب، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب، اور یہ آپس میں قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ مولانا زبیر الحسن صاحب نے حضرت مولانا سعد صاحب سے کہا کہ بھئی مشورہ لے کر فیصلہ تو کر لیا کر، اور ایسے اجتماعات وغیرہ میں دعا میں کر لیا کروں گا، لیکن ان کے آپس میں باہمی بڑے پیار محبت کے ساتھ سن 1995 سے لے کر 2014 تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی آپس کا اختلاف نہیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے اب یہ 2014 تک ان کے اعتماد کے ان 10 آدمیوں میں سے صرف 3 آدمی باقی،
ایک حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مولانا اسد صاحب۔ اچھا 2014 میں حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب فوت ہو گئے۔ اب وہاں نظام الدین کے چونکہ امیر وہیں کا ہوگا، اب بتاؤ بھائی وہاں کا کون بچا؟ مولانا اسد صاحب بچے نا۔ اچھا یہ جو حضرت مولانا اسد صاحب ہیں، اب یہاں بھی ایک آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے، چونکہ ایک بات کو آپ سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ آیا اس بات کی حقیقت کیا ہے، اور یہ تبلیغی جماعت کے اندر یہ جھگڑا کس چیز کی وجہ سے ہے، کیوں جی اس بات کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وجہ سے اب میں ایک سوال کروں گا آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو حضرت مولانا اسد صاحب جب ان کو 1994 میں جب ان کو لیا گیا تو ان کی عمر تھی 29 سال 29 سال ان کی عمر تھی۔ اب بھائی اس کو ان 10 آدمیوں میں رکھا جا رہا، اگر مولانا اسد صاحب پہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اعتماد نہ ہوتا، مولانا مفتی زین العابدین صاحب کو اعتماد نہ ہوتا، مولانا سعید احمد خان صاحب کو اعتماد نہ ہوتا، مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا اظہار الحسن صاحب کو، خود مولانا انعام الحسن صاحب کو اگر ان کو اعتماد نہ ہوتا تو بولو بھائی ان کو ان 10 آدمیوں میں رکھا جاتا؟ نہیں۔ ہاں جی؟ اچھا ان جو 10 نے حضرت مولانا اسد صاحب پہ اعتماد کیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمی چنے، سب صحابہ نے ان 6 پہ اعتماد کیا، پھر ان 6 نے بیٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب اعتماد کیا، خلیفہ بنے، تو بتاؤ بھائی کسی صحابی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر بننے میں اختلاف کیا؟ سب نے اعتماد کیا کہ بھائی ان 6 آدمیوں نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا تو ہم سب کے یہ امیر ہیں، مخلص لوگ تھے۔ ایسے ہی اگر ان 10 نے حضرت مولانا اسد صاحب، یہ سارے بڑے، حاجی عبداللہ صاحب کتنی عظیم شخصیت، مفتی زین العابدین صاحب، مولانا سعید احمد خان صاحب، مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری، تو کیا خیال ہے بھائی حضرت مولانا اسد صاحب پہ اگر ان بڑوں نے اعتماد کیا تو کیا خیال ہے بھائی یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا میں کھپو کا ہوں، تو بتاؤ بھائی عامر کو حضرت مولانا اسد صاحب پہ اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ یہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے یہ سارے تبلیغ والے، بتاؤ بھائی اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کے تبلیغ والوں کے لیے مناسب کیا ہے کہ حضرت مولانا اسد صاحب پہ اعتماد کریں یا نہ کریں؟ کریں۔ اب اگر ہمارے بڑوں نے اعتماد کیا اس پر، تو اب اگر پاکستان کے کچھ لوگ اس پر پروگنڈے کے ساتھ اس کی عمر تھوڑی ہے، اور اگلا ایک شوشہ کہ اس کا وقت نہیں لگا ہوا اور ایک عالم نہیں ہے، تو کیا خیال ہے بتاؤ بھائی کسی کو اس پر بد اعتمادی کی گنجائش ہے؟ ہاں جی بھائی اس کو سب کو اعتماد کریں، جو بڑوں نے اعتماد کیا تو ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم ان پہ اعتماد کریں۔ لیکن اچھا ایک بات اور سمجھنے کی،
جب یہ جماعت 1994 میں مولانا انعام الحسن صاحب جو جماعت بنا رہے تھے اپنے بعد امیر کے بنانے کے لیے، اس وقت ان کے اساتذہ میں سے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا احمد لاڈ صاحب، یہ خیر استاد تو نہیں تھے ان کے، مولانا یعقوب صاحب، اس طرح اور بھی بڑے وہاں موجود تھے، لیکن ان کو مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کو، مولانا احمد لاڈ صاحب کو، مولانا یعقوب صاحب کو، اس طرح اور جو علماء تھے، ان کو ان 10 میں کسی حکمت کی وجہ سے، کسی ایمان کی بصیرت کی وجہ سے، ہمارے لیے تو سارے قابل احترام ہیں، اگر ان کو نہیں لیا تو ان کو بھی چاہیے کہ حضرت مولانا سعد صاحب پہ اعتماد کریں، اور انہوں نے اعتماد کیا 2015 تک، 2014 تک اعتماد کیا۔ تو ایک بات آپ سب کے آگئی ذہن میں، اب جو ہے نا جی، جب مولانا زبیر الحسن صاحب فوت ہو گئے، اب رہ گئے نظام الدین میں صرف حضرت مولانا سعد صاحب۔ اب جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، اور اوپر کے جو نا جی 2 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھر دوبارہ مشورہ نہیں ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سارے مسلمانوں کے امیر بنے اور انہوں نے بیعت لی۔ ایسے ہی جب حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب فوت ہو گئے، علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے نا جی ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کو، اس طریقے کو سامنے رکھ کر اب جو ہے نا جی صرف بچے ہیں حضرت مولانا سعد صاحب، لہذا حضرت مولانا سعد صاحب کے لیے دوبارہ مشورے کی ضرورت نہیں، اب یہ ہمارے امیر ہیں۔ اب بتاؤ بھئی آپ حضرات، یہ جو بات میں نے آپ لوگوں سے کہی تو کیا خیال ہے؟ بتاؤ بھئی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے بھئی؟ حضرت مولانا سعد صاحب ہمارے عالمی ساری دنیا کے بولو بھئی امیر ہونے میں آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے؟ یا یہ ہے کہ ان کے امیر بننے پر آپ لوگوں کے پاس کوئی شرعی اعتبار پر ویسے عقلی سمجھ جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، تو اس کے متعلق آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز ہے بطور ثبوت کہ جو آپ پیش کر سکیں کہ نہیں بھائی یہ امیر نہیں بن سکتے؟ تو اس لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ اس میں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں بھی حضرت مولانا سعد صاحب کی ایسے امیر بننے کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوا؟ اندرونی خانہ ایک لابی نے 13 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی۔ اچھا، یہ 13 آدمیوں کی جو جماعت ہوتی، مطلب یہ جو بنائی گئی، نہ تو اس کا پاکستان شورا کو علم، نہ ہندوستان شورا والوں کو علم، نہ بنگلہ دیش شورا والوں کا علم۔ یہ جو بات میں نے کی، اس کے سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ ہمارے یہ جو تبلیغ کا سارا جو دنیا کے اندر کام ہوتا ہے نا جی، یہ سارے دنیا کا کام ایک عالمی مشورے کے ساتھ جڑا ہوا۔ ساری دنیا کے اندر جو تبلیغ کا کام کیا جا رہا، اس کے لیے ہمارے سال بھر میں ایک یعنی رائیونڈ کے اجتماع کے موقع پر ہندوستان کی شورا، پاکستان کی شورا، بنگلہ دیش کی شورا، یہ بیٹھ کر سارے عالم کی چیزوں کو طے کر لیا کرتے تھے۔
تو اب یہ ہوا کہ یہ جو عالمی شورا بنائی گئی، اس کا نہ پاکستان شورا کو پتا، نہ ہندوستان شورا کو پتا، نہ بنگلہ دیش شورا کو پتا، اور نہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے وہ 10 آدمی جو ان کے اعتماد والے تھے، اب ان میں باقی حضرت مولانا سعد صاحب وہاں ہندوستان میں، اور پاکستان میں حاجی عبدالوہاب صاحب. نہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، نہ حضرت مولانا سعد صاحب سے پوچھا گیا. یہ ایک جو ہے نا جی یہ عالمی شورا بنا دی گئی. 5 آدمی پاکستان سے لیے، 5 آدمی ہندوستان سے، 3 آدمی بنگلہ دیش سے. اچھا، حضرت مولانا سعد صاحب مدثر اللہ علیہ کو جب اس کا پتہ چلا، کہا کہ بھائی اس چیز پہ آپ دستخط کریں. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے عالمی شورا بنائی ہے، آپ اس پہ دستخط کریں. تو حضرت مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ عالمی شورا کے بنانے کی تمہیں اجازت کس نے دی ہے؟ کہ تم کیسے بغیر مشورے کے بنا دو؟ وہ کہہ رہے ہیں اس پہ دستخط کرو. انہوں نے کہا بھائی یہ غیر شرعی چیز ہے، اس کو کیسے جو ہے نا جی مانا جائے. اچھا، اور ساتھ یہ بھی طے کیا کہ بھائی یہ جو 13 آدمیوں کی شورا ہے، اس میں 1 مہینے کا امیر یہ ہوگا، دوسرے مہینے کا امیر یہ ہوگا، تیسرے مہینے کا یہ. تو گویا کہ یہ 13 آدمی 13 مہینوں کے امیر ہوں گے، اور ہر امیر اپنے اپنے مہینے میں جو چاہے فیصلے کرے. تو اب بتاؤ بھائی، وہ کہاں گئے؟ یہاں ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. کیا خیال ہے بھائی، یہ ہمارا یہ مڈل اسکول ہے، تو اس میں ہیڈ ماسٹر ایک ہے، یا یہ جتنے ماسٹر ہیں 1 مہینے کا یہ ماسٹر صاحب ہیڈ ماسٹر، اور دوسرے مہینے کا یہ، تیسرے مہینے کا یہ، چوتھے مہینے کا یہ. کیا خیال ہے بھائی، ایسے نظام چل سکے گا؟ نہیں. یہ ایک روسی نظام تھا اشتراکیت کا. تو اس روسی نظام کو فٹ کرنا چاہا یہاں تبلیغ کی محنت میں. اور ہمارے یہاں نظام کیا ہے؟ تو مولانا سعد صاحب نے جب یہ ساری بات سنی تو حضرت مولانا سعد صاحب گئے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ان کی ریکارڈنگ موجود ہے. حضرت مولانا سعد صاحب نے ان سے پوچھا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب سے کہ جی آپ کوئی ساری دنیا کے اندر کوئی عالمی شورا یعنی بنانا چاہتے ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا نہیں بھائی. حضرت مولانا سعد صاحب نے آ کر بیان دیا کہ بھائی دیکھو، ہمارے ہاں عالمی مشورہ ہے، ہمارے ہاں عالمی شورا نہیں ہے، اور ہم سال بھر میں 2 دفعہ جمع ہو جاتے ہیں. ہم ساری دنیا کے ملکوں کے متعلق جو تبلیغی تقاضے ہوتے ہیں ہم سوچ لیتے ہیں. ایک ہے رائیونڈ کے اجتماع کے موقع پر، اور ایک بنگلہ دیش کے اجتماع کے موقع پر. تو انہوں نے اس کا برملا کہا کہ ہمارے ہاں یہ عالمی شورا نہیں ہے، ہمارے ہاں عالمی مشورہ ہے. یہ چیز اختلاف کی بنیاد بن گئی، اور ساری دنیا میں کیا ہوا؟ تبلیغ کی محنت کے 2 حصے ہو گئے. ہندوستان میں بھی 2 حصے ہو گئے، ساری دنیا میں تبلیغ کے 2 مرکز بن گئے. لیکن ہمارے پاکستان میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہاں یہ معاملہ دبا رہا کہ ہمارا جو ہے نا جی کوئی دوسرا مرکز یہاں پہ نہیں بنا. اور نہ ہندوستان والے حضرات نظام الدین والے نہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہاں پاکستان کے اندر کوئی دوسرا مرکز رائیونڈ مرکز کے مقابلے پر بنے. ہم لوگ بھی یعنی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ رائیونڈ مرکز کے مقابلے میں کوئی دوسرا مرکز بنے. ہم ابھی گئے تھے نیپال، حضرت مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ بھائی رائیونڈ مرکز، نظام الدین مرکز یہ انسان کی 2 آنکھوں کی طرح ہے. جیسے آدمی کی 2 آنکھیں ہوں تو یہ پورا صحیح دیکھ سکتا ہے، اگر ایک آنکھ بند کر دی جائے تو آدمی کا دیکھنا کم ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا. تو یوں فرمایا. تو خیر یہ
اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اختلافات تھے. اچھا یہ جو ہے نا جی یہ شورائی نظام، اس کے متعلق مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا خط ہے، میں بلا نہ سکا، اور تحریر میں نے اس کو دی تھی. ہاں جی آپ کو دی تھی، ان کے پاس وہ تحریر موجود ہے. اس کے متعلق اس کو یہ شورائیت کا نظام کہا گیا. اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب کہا کرتے تھے یہ شورا نہیں ہے، یہ شرارت ہے. حضرت مولانا محمد احمد صاحب باولپور والے جو ہمارے بڑے بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے یہ شورا نہیں ہے، یہ شرارت ہے. تو اس شرارت کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر تبلیغ کا یہ نظام درم برم ہو گیا. اچھا یہ وہ بات تھی جس کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا. اس وجہ سے یہ میرے گاؤں والے یہ سارے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، اس بات کے گواہ ہو. کیا خیال ہے بتاؤ بھائی، میں نے آج تک اس موضوع پر یہاں اس گاؤں کے اندر یہ جو تبلیغ والے، بتاؤ بھائی کیا خیال ہے، میں نے آج تک اس موضوع پر اپنے گاؤں میں کبھی بات کی؟ ہاں جی، کبھی کسی کو کہا؟ گویا کہ اس بات کا اظہار کرنا اپنے پیٹ کو مطلب اوپر ننگا کرنا ہے. ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. وہ کیا تھا بھائی، اوپر کا نظام ہے. اچھا اب جو ہے نا جی کیا ہوا یہاں رائے ونڈ میں کہ جب رائے ونڈ مرکز میں اس بات کا پتہ چلا کہ بھائی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے عالمی امیر مولانا سعد صاحب ہیں اور ہمارا اصلی مرکز، بنیادی مرکز وہ نظام الدین ہے، جس کے متعلق حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ تحریر موجود ہے ان کی. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہماری رجوع کی جو جگہ ہے وہ نظام الدین ہے. بھائی ایک تو یہ ہے کہ ہماری ملکی اعتبار پر ہماری تقسیم ہے، یہ پاکستان ہے وہ ہندوستان ہے، یہ اور چیز ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو بھی جو نا جی الزام کی چیز بنا رہے ہیں. لو بھائی یہ ہندوستان کا نام لے رہے ہیں تو لہٰذا یہ جو ہے نا جی ان کے ایجنٹ ہے. تو بھائی یہ ایک بہت بڑی غلط چیز ہے. یہ تو ایک ملکی سرحدیں ہیں، ورنہ کیا خیال ہے بھائی تبلیغ کے اعتبار پر یا ویسے مسلک کے اعتبار پر کیا خیال ہے ہمارے یہاں پہ کہا جائے گا تمہارا کون سے مسلک کے ساتھ تعلق ہے تو ہم کیا کہیں گے بھائی بوجھ لو دیوبند. کیا خیال ہے بھائی ہمارا جی دیوبند. اور دیوبند بتاؤ بھائی یہاں پہ بٹل میں ہے نہیں، مانسیرا میں ہے نہیں. اچھا پنجاب میں تو ضرور ہوگا نا نہیں. وہ دیوبند بھی کہاں ہے، وہاں پہ ہندوستان میں ہے. تو گویا کہ بھائی دیوبند کی طرف نسبت کرنے سے اگر کوئی آدمی وہاں کا ایجنٹ اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی نظام الدین ہمارا اصل مرکز ہے اور اس میں شک نہیں ہے، ہمارا نظام الدین ہمارا بنیادی مرکز ہے. تو اتنی سی بات کہنے پر کیا خیال ہے بھائی آپ بتاؤ بھائی یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہو گیا. 70 سالوں سے نسبت. اچھا اور حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سے پاکستان بنا تو حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے رائے ونڈ میں ایک بلب بھی لگاتے تھے، پنکھا بھی لگاتے تھے، تو وہاں ہندوستان سے پوچھتے تھے. تو کیا خیال ہے بھائی حاجی عبداللہ صاحب ایک ایک بات کو اگر ہندوستان سے پوچھ کر چل رہے، بغیر ہندوستان والوں کے مشورے کے کوئی کام اگر نہیں کرتے تو پھر نعوذ باللہ حاجی عبداللہ صاحب بھی وہاں کے ایجنٹ ہی رہے. اب ایسی بات تو نہیں ہے نا. اب یہ چھوڑ دینا شوشا جیسے آپ لوگوں نے بھائی یہ جو ہے نا جی وہاں انڈیا کے ایجنٹ ہے، تو بتاؤ بھائی کتنا بڑا بہتان ہے. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. تو اب جو ہے نا جی کیا ہوا،
جب رائے ونڈ میں پتہ چلتا تھا کہ بھائی یہ یعنی یہ مولانا اسعد صاحب کے متعلق بات کر رہا یا نظام الدین کے متعلق کہہ رہا کہ ہمارا بنیادی مرکز ہے، تو اس کو رائے ونڈ مرکز سے نکال دیا جاتا. اور جو لوگ اس جذبے والے، اس ذہن والے رائے ونڈ میں جاتے تو ان کی تشکیل نہیں ہوتی تھی. اب یہ بات کا میں خود جو ہے نا جی گواہ ہوں. میرے ساتھ جو وہاں پہ بیتی ہے، اس بات کو سامنے رکھ کر اب میری سنو. میں نے آج تک ان بھائیوں کو بھی نہیں بتایا، کسی کو میں نے نہیں بتایا، لیکن آگے جو وجہ سے بتا رہا، یہ جو حادثہ ہوا اس کی وجہ سے یہ بات مجھے بتانا. اب بتاؤ بھائی میری مجبوری بن رہی یا نہیں؟ ہاں جی. 2017 میں میں رہتا تھا ادھر حسنہ شام کوٹ، وہاں ضلع تحصیل چونیا میں. وہاں سے میں سال کی جماعت لے کر آیا رائے ونڈ، اور قصور مرکز والوں نے مجھے جماعت کا امیر بنا دیا. تو ہم یہاں پہ جوڑ کا موقع تھا، تو جوڑ کے موقع پہ ہم نے محنت کی. 2 مہینے یہاں پہ ہم نے گزارے. 2 مہینے کے بعد پھر لمبی تشکیل ہوتی ہے. تو جب مرکز کے مشورے میں پیش ہوئے، ہماری جماعت کا جو پکارا مشورے کے اندر جب ہم کھڑے ہوئے، ان میں میرا نام پکارا گیا کہ قاری عامر یہ ذمہ دار ہے اور ان کے ساتھ یہ قصور کی جماعت ہے. تو کیا ہوا کہ وہ تشکیل والوں کو اشارہ کیا مولوی خورشید صاحب نے. تو ہم جب نیچے تہخانے میں تشکیل والے جگہ گئے تو میرا نام جماعت سے کاٹا ہوا. میں نے تشکیل والوں سے پوچھا، میں نے کہا بھئی کیا بات ہے، یہ میرا نام کاٹا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مشورے کے اندر طے ہوا کہ آپ جو ہے نا جی سال میں نہیں جا سکتے، آپ کا چلا لگ گیا، آپ جو ہے نا جی گھر جائیں. میں نے کہا بھئی اچھا، میں تو گھر سے آیا تھا سال کے لیے، یہ میرے ساتھ بیتی. میں نے کہا بھئی میں گھر سے سال کے لیے آیا ہوں، اللہ رب العزت کے اندر سال لگانے کا میرا جذبہ ہے. اب یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا جا رہا، مجھے نکالنے کی وجہ تو بتائی جائے. تو کیا خیال ہے بھئی یہ میرا حق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا جی آپ ہم سے جو ہے نا جی مطلب تشکیل کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھے کہا بھائی بطور برادرانہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا چلا. میں نے کہا بھائی میرے متعلق اگر مشورہ ہوتا، مشورے کے اندر اگر یہ چیزیں ہوتی تو مشورے کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن میرے متعلق 3 آدمیوں کا گٹھ جوڑ ہوا، مشورہ نہیں ہوا. کہ میرے متعلق مجھے جو جماعت سے نکالا گیا یہ 3 آدمیوں نے نکالا. تو میں نے کہا بھائی میں حاجی عبداللہ صاحب سے پوچھتا ہوں، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہے گا تو میں چلا جاؤں گا. میں چلا گیا وہاں، حاجی عبداللہ صاحب کا بیان تھا ایک جگہ، تو میں بیان میں گیا. بیان میں حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا. مجھے کہا بھائی کیسے؟ میں نے کہا جی بس کوئی. حاجی عبداللہ صاحب نے فرمایا بھائی تو کمرے میں آ. لیکن کمرے میں نہ جا سکا. وہاں رائے ونڈ مرکز کے اندر ایک ہیں ڈاکٹر ندیم اشرف. میں ادھر مسجد میں گیا، یہ میرے پیچھے آیا، مجھے کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے متعلق مشورہ ہوا ہے، آپ چلا آپ کا لگ گیا، اب جو نا جی آپ گھر چلے جائیں.
میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میرے متعلق مشورہ نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ میں مشورے میں مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مرکز کے امام تھے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارا مشورہ نہیں ہوا، یہ 2-3 آدمیوں کا گٹھ جوڑ ہوا ہے، تو مشورہ نہیں ہوا آپ کے متعلق۔ تو میں نے ڈاکٹر سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر ندیم میرے متعلق مشورہ نہیں ہوا، تمہارا 3 آدمیوں کا گٹھ جوڑ ہوا ہے اور 3 آدمیوں کی آپس کی بات کی، اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی۔ پھر میں نے اسے کہا بھائی اب دیکھ، تو ایسے کر کہ اگر میرا سال اندرون کے جانے کے لیے جو تبلیغ کے قوائف ہیں، تبلیغ کے قوائف ہیں، ان قوائفوں میں سے اگر کسی ایک قوائف میں میری کمی ہے، کسی ہر چیز کی میری کمی ہے، تو مجھے پیش کر اس روزانہ کے مشورے میں۔ مجھے سارے مشورے والے مجھے بتائیں کہ بھائی سال اندرون میں تیری یہ کمی ہے تو اپنی کمی دور کر، تو میں چلا جاؤں گا واپس اپنی کمی دور کرنے کے لیے۔ اگر نہیں میرا جرم اس سے بھی بڑا ہے تو یہ ماہانہ مشورے والے کچھ دنوں کے بعد ماہانہ مشورے والے ہیں، ماہانہ مشورے والوں کی مجھے لے جا، میرے اندر اگر کوئی کمی ہے وہ مشورے والے مجھے کہیں تو میں گھر چلا جاؤں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ 2 کام تو نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے ماہانہ مشورے والوں کے نزدیک سال اندرون میں جانے کے لیے میری کوئی کمی ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے جو قوائف، اور روزانہ کے مشورے والوں میں بھی کوئی کمی جو ہے نا جی وہ میرے قوائف میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا آخری بات، میں نے کہا تو ایسے کر، مجھے آجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جا، آجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہہ دے کہ بھائی تو گھر چلا جا، تو میں گھر چلے جاؤں گا، ورنہ یہ ہے کہ میں گھر سے سال کے لیے آیا ہوا ہوں، اور سال لگانا میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں وہاں رائے گڑھ سے پیدل سفر کروں گا مانسیرے کی طرف، بٹل کی طرف، 1 سال میرا گزر جائے گا، اس کے پاس میری باتوں کا کوئی جواب نہیں، اور الحمدللہ پھر میں نے سال اندرون لگایا۔ یہ واقعہ میں نے اپنا اس وجہ سے سنایا، مسجد کے اندر بیٹھ کر بات سنا رہا، اپنی اس لیے سنا رہا کہ بات پکی ٹھکی سچی بات ہے، کسی اور کی بات نقل کرتے ہوئے شاید جھوٹ ہو جائے، لیکن اپنی بات بطور دلیل یہ اس وجہ سے کہ بات پکی ٹھکی کر رہا۔ ایسے ہی کچھ ایسے لوگ جب جو ہے نا جی اس بات کی کہ بھائی مولانا صاحب ہمارے امیر ہیں، ان کی تشکیلیں نہیں ہوتی تھیں۔ ہم گئے نیپال اجتماع پر، حضرت مولانا صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ہم لوگ گئے وہاں، تو وہاں میواتی حضرات نے بھی اس بات کو کہا کہ جی ہم جب رائے گنج جاتے ہیں ہمیں مارا پیٹا جاتا ہے، ہماری تشکیلی یہ حضرات نہیں کرتے، تو اب بتاؤ جی ہم کیا کریں، علادہ مرکز بنائے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی علادہ مرکز نہیں بنانا۔ انہوں نے کہا جی پھر؟ انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ اپنی مسجد میں جماعت تیار کر لو، اور وہ جو شب گزاری وہاں پہ انہوں نے مختلف علاقوں میں 30-35 بستیوں کی اکٹھی کوئی ایک جگہ شب گزاری ہو جائے، وہاں ان حضرات نے اجازت دی، تو بھائی تم جو ہے نا جی وہاں سے جماعت نکال کر وہاں سے پھر ایسے اپنے علاقوں کے اندر جو جان پہچان والے لوگ ہوں تو وہاں پہ جماعت جو ہے نا جی تم لے جاؤ۔ ایسے سلسلہ تقریباً جب ہم وہاں پچھلے سال یعنی فروری 2020 میں وہاں اجتماع ہوا، تو اس کے بعد سے لے کر یہ ابھی 1.25 سال الحمدللہ یہاں پاکستان سے مختلف جگہوں سے اس طرح یہ جماعتیں چل رہی۔ اچھا یہ بھی ایک مجبوری ہے۔ ایسے ہی آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے یا اس سے بھی زیادہ ایک جماعت ابھی آنے والی تھی کہ میں گیا شنگریٹا، وہاں بھی ڈاکٹر سید روید شاہ صاحب سے میں نے بات کی، میں نے کہا بھئی اس طرح یہ جماعتیں آئیں گی ہمارے لاہور سے،
یعنی شب گزاریوں سے اس طرح یہ جماعتیں آیا کریں گی، تو بھائی ایسے ہے کہ بھائی آپ لوگ ان کے لیے رکاوٹ نہ ڈالنا. پوری تفصیلی میں نے بات کی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر میں نے جا کر وہاں بلب 76 پلین مرکز کے جو شورا کے آدمی تھے، شبیر خان تھا اور ظاہر شاہ تھا، سوال فقیر تھا، یہ ساتھ ابراہیم بھی گیا ہوا تھا، تو میں نے ان سے بھی بات کی. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جماعتیں آتی رہیں. جیسے رائے ونڈ کی جماعتیں جو ہے نا جی آتی ہیں ہمارے پاس، تو اس طرح لاہور کی، قصور کی کہیں بھی جماعت جو ہے نا جی آئے تو وہ بھی ہماری سر آنکھوں میں، کیونکہ وہ جو جماعت آئے گی وہ بھی جو ہے نا جی کیا ہے کہ بھئی تبلیغ کا کام کرے گی، ذکر کرے گی، تلاوت کرے گی، گشت کرے گی، تعلیم کے حلقے لگائے گی. تو یہ بھی تو چلو کوئی بات نہیں. تو یہ بات ہماری آپس میں افہام و تفہیم سے یہ طے ہو گئی کہ بھئی اب اگر یہ جماعتیں آئیں گی تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. اچھا البتہ وہاں پہ ایک آدمی نے کہا جی قاری صاحب یہ اگر جماعت آئی تو کوئی فتنہ نہ بنے. تو میں نے کہا بھئی دیکھو ہم 4 آدمی، 3 آدمی تو مرکز کے شورا کے، 1 آدمی میں بیٹھا ہوا میں، تو میں نے کہا اگر فتنہ کریں گے تو ہم 4 آدمی کریں گے اور 4 آدمی آپس میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جماعتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ڈالنی. رائے ونڈ کی جماعت، اچھا انہی دنوں میں ہماری یہاں جماعت آئی ہوئی تھی، تو میں نے انہوں نے کہا بھئی جیسے کہ رائے ونڈ کی جماعت آئی ہماری مسجد میں، ہم نے وسعت قلب کا مظاہرہ کرتے ہوئے جماعت کا ساتھ دیا، جماعت کی دعوت کی. ایسے اگر یہ مطلب جماعتیں اگر آئیں یہ دوسرے نظم سے تو تم ان کی جو ہے نا جی نصرت کرو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر الحمدللہ جماعت آئی وہاں شنگریٹا میں، تو ڈاکٹر صاحب نے سب نے وہاں پہ الحمدللہ ان کی خوب خدمت کی، جماعت کی دعوت بھی کی، کوئی اختلاف نہیں، جماعتیں چل رہی. اچھا اب ایک جماعت ہمارے گھر میں آئی مزدورات کی. اب جب مزدورات کی جماعت آئی تو اب کیا ہوا، یہ ہمارے بٹن مرکز والوں کو پیچھے سے اکسایا مانسیرا مرکز والوں نے. کیونکہ یہ مانسیرا مرکز جو ہے نا جی ہمارا حسن عبدال سے لے کر گلگت تک کا مرکز ہی جو یعنی یہ ہے مرکز ہے وہ ہمارا مانسیرا ہے. تو مانسیرا مرکز والوں نے، اور ان میں بھی 3 آدمی ہیں بس، صرف نام جو ہے نا جو ان کا نہیں لیتا، 3 آدمیوں نے ہمارے بٹل شورا والوں کو اکسایا. جبکہ بٹل مرکز والوں کو میں نے کہا تھا کہ دیکھو بھائی یہ بات تو ہمارے درمیان میں طے ہو گئی، لیکن اب ایسا نہ ہو کہ تمہیں مانسیرا مرکز والے اکسائیں. اور میں نے کہا دیکھو بھائی عقل مندی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں مانسیرا مرکز والے اکسائیں اور ادھر سے ہم آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے گریبان ہم پکڑیں. اس بات کی نشاندہی اللہ کی شان میں نے پہلے ہی کر دی تھی، لیکن انہوں نے کہا جی چلو کوئی بات نہیں. اب مانسیرا مرکز والوں نے ان کو اکسایا. انہوں نے باٹی میں ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان سے کہا کہ بھائی اگر یہ بغیر پرچے کے، رائے ونڈ کے پرچے کے یہ جماعت آئے، اس کو اپنے ہاں نہیں ٹھہرانا. اس طرح لمی میں کہا، اس طرح اور بھی کئی جگہوں کہا کہ بھائی آپ نے جماعت جو نہیں ٹھہرانی. اب مثلا ہمارے گھر عورتوں کی جماعت آئی، وہاں رائے ونڈ کے قریب سے عورتوں کی جماعت آئی. ان مرکز والوں نے 3 آدمیوں کو بھیجا، ڈاکٹر سید روید شاہ، خالد حسین شاہ اور عبدالحق کو بھیجا. یہ میرے بھائی سے ملاقات ہوئی ان کی، میں یہاں پہ تھا نہیں. پھر میں نے اس کو خالد حسین شاہ جو یہاں پہ ان کی طرف سے سالس بن کر آیا تھا، بھائی قاری عامر کو کہو کہ بھائی اس جماعت کو، یہ جو جماعت آئی ہے عورتوں کی، ان کو واپس بھیجو. اب بتاؤ بھائی اخلاقی طور پر، تبلیغی طور پر ہمارے بٹل مرکز والوں کو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر ایک جماعت یہاں پہ آئی میرے گھر ہے اور میرے گھر سے جو ہے نا جی کہیں بھائی اس جماعت کو نکالو،
تو کیا خیال ہے بتاؤ بھائی، اخلاقی طور پہ ان کو ایسے کرنا اخلاق اجازت دیتا ہے؟ شریعت اجازت دیتی ہے؟ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کہا. خیر اب جو ہے نا جی خالد حسین شاہ کو میں نے فون کیا، اس نے کہا جی میں اپنے کپڑتو میں ہوں. میں اس کے گھر گیا، وہاں شریف وغیرہ، وہاں جو شریف اس کا بھائی ہے ان کی بیٹھک کے اندر بیٹھے. میں نے اس سے ایک بات کہی اصولی. میں نے کہا بھائی دیکھ بات یہ ہے خالد، یہ اب بٹل مرکز والے کہہ رہے ہیں یا دوسرے کہہ رہے ہیں قاری عامر غلط ہے، آیا میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں غلط ہوں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح ہوں؟ میں نے اس سے کہا بھائی تو ایسے کر، تجھے انہوں نے بھیجا ہے، تو ثالث ہے، تو ایسے کر، یہ جو ہمارے بٹل شورا کے 8 آدمی ہیں، 3 آدمی اہل کے، 2 آدمی بٹل کے، ایک نسیم آباد کا اور ایک شنگریٹے کا، اور ایک آدمی جو ہے جی چھتر کا. میں نے کہا ان 8 آدمیوں کو بٹھا اور مجھے اکیلے کو ان کے سامنے بٹھا، اور علاقہ کوش کے 5 یا 10 علماء اکرام، 10 علماء اکرام کو بٹھا. میں اپنا نظریہ، اپنی جو چیز ہے میں ان کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ بھی جو ہے نا جی اپنا علماء کے سامنے بیان کر دیں. تو اب جو ہے نا جی علماء جو ہے نا جی میری سنیں، میری جو ہے نا جی بات سنیں، ان کی بھی سنیں. اب علماء اگر یہ کہیں قاری عامر تو غلط ہے تو میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا، اور جن کی دل آزاری ہوئی میں ان سے معافی بھی چاہوں گا. اور اگر یہ اپنے اس موقف میں اگر غلط ہیں، ان کا جو موقف ہے اگر اس میں غلط ہے تو یہ اپنی غلطی مان لیں. اور پھر میں نے کہا خالد حسین شاہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جی یہ 8 آدمی اگرچہ میں اکیلا، یہ میرے سامنے نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ یہ پھر میں نے کہا کیوں نہیں بیٹھیں گے کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے. یہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا خط ہے، یہ موجود ہے. یہ اس طرح مفتی نعیم صاحب کا، مفتی سرور علی خان صاحب کا یہ میرے پاس فتویٰ ہے. یہ امارت کے نظام کا، شورا کے نظام کا، اسی طرح یہ سارے فتوے ہیں، یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں. یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. یہ مولانا طلحہ کاندلی صاحب کا ہے. یہ ہمارے اللہ وسایہ صاحب ختم نبوت والوں کا یہ مطلب تحریر ہے. یہ حاجی عبدالرحاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریر ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں نے کہا یہ میرے پاس یہ ثبوت ہیں، اور یہ ایسے مدلل ثبوت ہیں، صحیح ثبوت ہے. اس کے مقابلے میں ان کے پاس اپنے موقف کی کوئی شرعی دلیل، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں. اس وجہ سے یہ میرے سامنے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور میں نے کہا اگر یہ نہیں کر سکتے علاقائی سطح پر کہ ہم بھئی ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں، تو بھئی ہم کیا کریں، ہم آپس میں نہ بیٹھ سکتے. اگر یہ نہیں بیٹھ سکتے تو اتنا ہے کہ ہماری اگر جماعتیں آئیں تو ان جماعتوں کو نہ روکا جائے. اچھا، پھر خالد حسین شاہ نے ان سے بات کی. 6 آدمی وہاں مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. جا کر سارے میرے موقف کو ان کے سامنے بیان کیا. انہوں نے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا، نہ خالد کو دیا نہ اور کسی کو دیا. کوئی خاطر خواہ جواب ان کو نہ دیا. اب ہماری 3-4 جماعتیں وہاں شاہ صاحب کے پاس، میں نے یہ جو ہماری جماعت تھی یہاں، اچھا انہوں نے کیا کیا، ہماری ایک جماعت تھی یہاں پہ بیلا ہم لوگ میں، ان کی تشکیل ہوئی. اچھا یہاں پہ انہوں نے وہاں چھتر مرکز سے
وہاں ایک آدمی کو بھیجا جو وہاں خادم ہے، کیا نام ہے اس کا؟ عبد الباقی، اور ایک اور آدمی کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر جماعت سے پوچھا بھائی تمہاری تشکیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بیلا میں۔ یہ گئے بیلا والوں کے پاس اور بیلا والوں سے کہا کہ بھائی اس جماعت کو یہاں پہ نہ رہنے دو، اور انہوں نے کیا کیا؟ بیلا مسجد میں تالا لگا دیا، جبکہ آج تک بیلا مسجد میں تالا نہیں لگا، آج یہ تالا لگا دیا۔ اب یہ جماعت جب گئی وہاں پہ تالا لگا ہوا تھا، جماعت وہاں پہ بیٹھی، تھوڑی دیر کے بعد گاؤں والے آ گئے، گاؤں والوں نے کہا بھئی آپ لوگ یہاں سے چلو۔ تو ایک آدمی تھا جماعت کا رہبر، مجھے نام بھول گیا، پھر ان کو لے کر گیا اوپر دوسری مسجد میں، گلرحمان۔ اب بتاؤ بھئی کیا خیال ہے تبلیغی اعتبار پر یہ جماعت جو ہمارے یہاں پہ گاؤں میں آئی تھی، بتاؤ بھئی یہ گاؤں والے اس جماعت کے اندر تم نے کوئی خلاف شرع، کوئی خلاف سنت کوئی چیز تم نے ان کے اندر دیکھی تھی؟ نہیں۔ اب بتاؤ بھئی اس جماعت کو بیلا سے روکنے کا ہم تبلیغ والوں کو کوئی حق ہے؟ میرے گھر میں جماعت ہے، اس کو بتاؤ بھئی روکنے کو کوئی حق ہے؟ اور اگر ہے بھی تو ان کو چاہیے کہ بھئی میرے ساتھ بیٹھے نا جی، میرے ساتھ بیٹھ کے اپنی جو چیزیں غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں۔ اگر میرے ساتھ نہیں بیٹھتے اور غلط فہمیوں کو دور نہیں کرتے تو بتاؤ بھئی یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، اب جو نا جنہوں نے کیا کیا، اب ہماری چار جماعتیں تھیں یا 5 تھیں؟ 5۔ اچھا، شاہ صاحب سے میں نے یہ سارا تذکرہ کیا، مطلب سید چراغ الدین شاہ صاحب، سید چراغ الدین شاہ صاحب نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے، تم لے آؤ جماعتوں کو وہاں، میرے یہاں پہ بہت سے شاگرد ہیں، اپنی مسجدیں ہم جماعتیں بھیج دیں گے۔ اور ایک یہ تھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ بھئی پورے پاکستان کا جو ہے نا جی یہاں پہ کوئی ملکی مشورہ جو ہے نا جی کر لیا جائے، لیکن اس کے لیے ابھی جگہ کوئی تعین نہیں ہو رہی تھی کہ بھئی کون سی جگہ میں مناسب ہے کہ ہم اس میں کریں۔ ہم نے اور بھی بہت سی جگہیں دیکھی ہوئی تھی، وہاں سید قاسم شاہ صاحب کی جگہ بھی دیکھی ہوئی تھی، اور بھی جگہ دیکھی ہوئی تھی۔ خیر ہم وہاں پہ گئے، اب جو ہے نا جی باقی باتیں ساری آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، اور جو ہے نا جی شیعہ کافر شیعہ نعرے لگے، اور باقی ساری باتیں آپ کی میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں، مجھے ان کی تفصیل میں جانے کی وہ نہیں ہے ضرورت، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ایک بات ہے، ابھی ڈی پی او کے دفتر کے اندر میں تھا، وہاں پہ ہم نے درخواست اس میں یہ چلا گیا ناصر، مولی ناصر، یہ اس نے کہا، مولی ناصر نے وہاں ڈی پی او کے دفتر میں کہا، اس نے کہا جی اس طرح، مطلب ان سے کوئی اپنے طور پہ بات کرنے کے لیے، تو ہم وہاں سے تھوڑی دیر پہلے ڈی پی او صاحب کے دفتر سے ہم علادہ آئے تھے، درخواست لکھ رہے تھے مطلب ان کی، تو اتنے میں ڈی پی او صاحب کی طرف سے ایک آدمی آیا، مجھے بلایا، بھائی قاری عامر کون ہے؟ میں گیا وہاں اس کے کمرے کے، اس نے کہا جی دیکھو یہ جو نا جی آپ کے مولی ناصر صاحب آئے ہوئے، تو یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے کہا بھائی قاری صاحب بات یہ ہے، اس نے ڈی پی او کو مخاطب کر کے کہا کہ جی ہمارے جو نا جی بزرگ ہیں، ہاں جی یہ، اور ان کے ہمارے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، ہمارے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کے تعلق تھے، یہ بڑے ہمارے بزرگ ہیں، یہ جو کل پرسوں رات کو جو کچھ ہوا تو میں بھی ان سے معذرت معافی چاہتا ہوں، اور جو علماء اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یا جنہوں نے مطلب وہ کیا کام، وہ سارے کے سارے علماء اس سے معافی چاہتے ہیں، یہ اس نے کہا۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا مولی ناصر تو بچہ نہیں ہے، تو نے 2 3 4 الیکشن لڑے ہیں تو نے جمعیت کے پلیٹ فارم پر، اور تجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ میں کون ہوں۔ اب تو مجھے کہہ رہا ہے بزرگ، ہاں جی اب تو کہہ رہا ہے یہ، اور اس وقت کیا تھا؟ اچھا اس وقت کیا تھا؟ تو میں نے کہا جب تجھے میرے متعلق پتہ چلا تھا، یہ جو اب تو کہہ رہا، تجھے چاہیے تھا، تو ایک ذمہ دار آدمی تھا،
تجھے چاہیے تھا تو مجھ سے مل لیتا، تجھے میرے متعلق یا ان جماعتوں کے متعلق تجھے کچھ تشویش تھی، تجھے کوئی پریشانی تھی تو تو اپنی تسلی مجھ سے کر لیتا۔ ہاں اگر میں تجھے اس کی تسلی نہ کرواتا تو پھر تو جو ہے نا جی یہ ہنگامہ کھڑا کرتا، تو نے وہ تو کیا ہے نہیں۔ اور پھر میں نے اس کو کہا، اس کو میں نے ڈی پی او صاحب کو میں نے سب شورا والوں کے نام لکھا ہے، اور میں نے کہا جی دیکھو یہاں تک 500-600 بستیاں ہیں، یہ تم بھی سن لو سارے، 500-600 بستیاں ہیں، یہ کل 8 آدمی ہیں شورا کے، باقی 500-600 بستیوں میں سے صرف 5 آدمی لیے اور ایک اہل سے انہوں نے 3 آدمی شورا کے لیے۔ مرکز کا امیر بھی، مرکز کا امام بھی آل کا، بٹل مرکز کا امیر بھی آل کا، تو یہ ساری بندر باٹ جو ہے نا یہ تبلیغ کے اندر بھی یہ جو ہے نا جی چیزیں، خیر ہم یہ اعتراض نہیں کرتے کوئی بھی امیر ہو، ہمارا جو ہے نا جی ان کے ساتھ ان چیزوں کا تنازع نہیں ہے، یہی امیر رہیں، سب کچھ تقسیم کریں، سب کچھ یہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ یہ اعتراض کرنے کا ہمیں جو ہے نا جی یعنی ہے۔ لیکن ویسے عام لوگوں کی ذہن کی ایک بات یہ بھی ہے، میں نے اسے کہا کہ تیرے 3 رشتہ دار تیرے چچزاد بھائی ہیں، یہ تیرے اہل کے، انہوں نے تجھے اکسایا اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی اپنی ذمہ داری کے، ایسے غیر ذمہ دارانہ تو نے جو ہے نا جی کیا کیا، یہ قدم اٹھایا اور آ کر جو ہے نا جی لوگوں کو اکسایا۔ اس کی ویڈیو موجود ہے کہ لوگوں کو یہ نعرے لگوا رہا، جو کیا کہہ رہا کہ یہ بٹل مرکز والے کہہ رہے ہیں، چھتر مرکز والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تبلیغی نہیں ہے۔ تم بتاؤ بھائی، میں نے 24 سال رائے گڑھ میں گزارے، میں یہاں پہ جب بھی آیا یہاں پہ گشتی کی، اسی مرکز کے اندر میرے بیانات ہوئے، تو کیا خیال ہے بھائی میں تبلیغ والا ہوں یا نہیں ہوں؟ ہاں جی تبلیغ والا ہوں۔ 100%۔ اب یہ اس کو کیا ہے کہ بٹل مرکز والے کہہ رہے ہیں یہ تبلیغ والے نہیں، رائے گڑھ مرکز والے کہہ رہے ہیں یہ تبلیغ والے نہیں، تو پھر بھائی آج تک جو ہے نا جی ہم تبلیغ میں وقت لگاتے رہے، تو پھر ہم کون ہیں بھائی؟ تو کیا خیال ہے ہم جو ہے نا جی یہود و نصارہ ہیں، ہم قادیانی ہیں، ہم شیعہ ہیں؟ اب یہ آواز جو ہے نا جی نعرے لگوا کر اور جو ہے نا جی اندر مرد آباد، قاری عامر مرد آباد، بتاؤ بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کا دین ہے، اور کہاں کا جو ہے نا جی پھر ہمارے ساتھیوں کو مارا پیٹا اور جو ہے نا جی زخمی کیا اور جو ہے نا جی لاکھوں کا ماری، گاڑیاں توڑی۔ اچھا یہ گاڑیوں کا ذکر گاڑی مطلب اپنے بیان میں کر رہا کہ 10 منٹ کی میں جو ہے نا جی ان کو اجازت دیتا ہوں، 10 منٹ 15 منٹ کے بعد اگر جو ہے نا جی یہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی گاڑیاں توڑی جائیں گی، ہم ان کے ذمہ دار نہیں۔ بتاؤ بھائی یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ ذمہ دار تو یہی بنے نا۔ تو بھائی یہ ہے سارا معاملہ۔ تو ہم نے اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو چلو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، الحمدللہ اس میں جو نا جی پولیس والوں نے بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، وہ جو وہاں پہ ڈی ایس پی صاحب ہے وہ آئے اس طرح سامنے کھڑے ہو گئے اور اس طرح جو نا جی ہمارے ساتھیوں کا انہوں نے بھی بہت بڑا تحفظ کیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھی جو ادارے ہمارے الحمدللہ ہیں، دیکھو جی پاکستان ہمارا ملک ہے، ہاں جی اس کے قانون کے احترام کا ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا ہوا ہے، ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے پاکستان کے اندر جو بھی قانون ہے اس کا تم نے احترام کرنا ہے۔ اور الحمدللہ ہم تبلیغ والے جتنے بھی، یہ تو پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کے لیے ہمارا سب کچھ لگا ہوا ہے، ہم جب بیرون ملک جماعتوں میں جاتے ہیں تو انہیں مطلب دوسرے غیر مسلم لوگوں کے ملکوں کے قانونوں کا ہم ادب احترام کرتے ہیں اور ان کا بھی ادب احترام جو ہے ہمارے سے بھی انشاءاللہ سے۔ تو بھئی اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں، ہاں البتہ بھئی دیکھو ہمارا یہ جو معاملہ ہے نا جی، سارے میرے گاؤں والے سن لو بھئی، ہمارا یہ جو معاملہ ہے ہم اپنے معاملے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ حل کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور قرآن اور حدیث کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے
جو عین انسانوں کی فطرت کی چیز ہے. تو بھائی ہم نے کرنا ہے قرآن اور حدیث. ہمارے یہی کے علماء کرام اس میں بیٹھی اور اس کے درمیان میں جو چیز ہے فیصلہ کریں. ہاں ہمارے بھی کوئی تحفظات ہیں اس محنت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، تو ہمیں بھی پورے تحفظات جو ہے نا جی ملنے چاہیے. ہاں البتہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہمارے ساتھی ہیں بھائی ان سے یہ درخواست ہے کہ جو چیز افہام و تفہیم سے حل ہونا وہ لڑائیوں جھگڑوں سے حل نہیں ہوتی. اور ہمارا تبلیغ کا مزاج بھی لڑائی جھگڑا انتشار وغیرہ یہ نہیں ہے. تو میں کسی اپنے ساتھی کو، کسی اپنے گاؤں والے کو کسی قسم کے کوئی انتشار کی، کوئی لڑائی جھگڑے کی، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی، کسی کے ساتھ بات کرنے کی بھائی میری طرف سے اجازت نہیں. انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھگتیں گے خود. لیکن ہم انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ہم اپنے پاکستان کے قانون کے دائرے کے اندر اور اسلامی شریعت کے قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر رہ کر ہم نے جو بھی اپنا قدم اٹھانا ہے ہم انشاءاللہ ہم مظلوم بن کر انشاءاللہ ہم اس کو اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو بھائی اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ساتھی یہاں پہ جمع ہیں اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آپ لوگ جو ہے نا جی یہاں پہ آئے، آپ لوگوں کا میرے اوپر بھی احسان ہے اور یہ